جہاں محبت ہو وہاں پوچھا نہیں جاتا، جہاں محبت ہو وہاں دلیل نہیں دیکھی جاتی، ہاں شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ سن سن سن، ہمیں شریعت کہتی ہے کہ جو خون ہے خون اس کو پینا نہیں چاہیے، پینا تو دور کی بات ہے، کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا نہ پاک ہے، تیرے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک دھونے پڑیں گے، کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو دھونا پڑے گا، اور یہی تیرا میرا خون ہے۔ اور یہی بات جب نبی کی بارگاہ میں جائے تو پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں آئے تھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لیکن جناب حضرت زبیر نے جب وہ خون پیا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی سوچتے پیوں کہ نہ پیوں، نہ پیا جائے، عشق کہتا تھا پی لیا جائے۔ بس یوں ہی اب ذرا سنیں قربا، حضرت عروہ بن مسعود ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، مکے کے مشرکوں کے ایجنٹ بن کے آئے، دیکھو کہ نبی کے صحابہ کیا کرتے ہیں۔ اب جب دن رات صبح شام انہوں نے دیکھا، عروہ بن مسعود واپس آئے، آ کر کے مشرکین مکہ سے کہنے لگے اور مشرکوں مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر دو، تم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کا مقابلہ نہیں بولو نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے پاس سپاہ زیادہ ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے پاس فوج زیادہ ہے؟ نہیں۔ اور تو کیا آ جائے؟ اس نے کہا میں ان کی ادائیں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے انہیں دیکھا ہے جب محمد کریم وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی چہرے سے ہو کر زمین پہ نہیں کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کے، ساری کی روایت ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پہ گرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جب وہ وضو کرتے ہیں نا سارے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین پہ نہ گرے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے کوئی چہرے پہ بنتا ہے، کوئی چہرے پہ بنتا ہے، کوئی جناب والا جسم کے کسی سے پہ بنتا ہے۔ اور سن جس کو وہ پانی نہیں ملتا نا، جس کو وہ پانی نہیں ملتا ڈائریکٹ، تو پھر جس کے چہرے پہ تو جس کے ہاتھوں میں وہ پانی لگا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کو چوم چوم کے اپنے آپ ذرا ایسے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے چومتے ہو، میں جو چومتے ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، نہیں چومتا نہ چومے، چومتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہو، میں بھائی چومتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو صحابہ پانی تری لے کر کے ہاتھوں میں ملتے تھے کس دلیل سے ملتے تھے؟ سے ملتے تھے، چوچو بولتی۔ میں نے کہا سن، اگر وہاں تو بولے گا ایک ہی بات آئے گی، اور
تو سنی کو نبی کا نام چھوڑنے کے لیے بھی محبت کرنا. وہ کہتا ہے تم نہیں لڑ سکتے. اگلا جملہ کہتا ہے وہ تو پانی ہے نا, پانی ہے. ما انخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقع فی کف رجل منہم وجہہ وجلدہ. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے محمد کریم جو کھنڈار میں ڈالتے ہیں مبارک نکلتا ہے خوب مبارک. اور پتہ لگے ہی بھائی اصل دام کیوں کو آنے تم گولڈ شیٹ کرتے ہو تو میں کیسی جانے پرائے آپ نے یہ بولا کے جانے بھائی تو سرنا تاں لڑ جیسی تینوں آتا وہ پاپا میں گولڈ شیٹ کرنے کی کرایہ دے کافی بار اپنا کرایہ لا کے جانا اپنا پیروں کو جانا تو میں نے تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا. اور سنو کہ ہم دم دلواتے ہیں اللہ کے ولی سے پھونک مرواتے ہیں. پیر صاحب کام کرتے سون ہے ایک تیرا تھوک ایک تیرا تھوک ایک اللہ نے تھوک اور تیرے تھوک بابا نے تیرے پھوکا بابا نے قرآن نے اور ایک پھوک نے تھوک کہ اللہ نے کبھی کے ولی نہ ہونا مردیاں کو زندہ کر دیتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا تو یہ پیدا میرا خود کو بھی کہ ٹھیک بنیانوں بیمار کرتا ہے. تیرا میرا خود کو بھی کہ ٹھیک بنیانوں بیمار کرتا ہے. رب کے پیارے کا خود کو بھی کہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ محمد کریم جب چلتے ہیں نا تو وہ دھوپ بھی صافہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اس کو بھی ہاتھوں میں اٹھاتے. کوئی چہرے پہ مرتا ہے, کوئی ہاتھوں میں مرتا ہے, کوئی کہاں مرتا. اب ذرا سننا, انہوں نے کہا نہیں لڑ سکتے تو. اب انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اس نے کہا جن کا جذبہ اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت کا ہو. یہاں میں ایسا بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے چاہیے, یہ نہیں مطلب کہ نہیں, لیکن قربا بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ روزے زیادہ رکھتے ہیں. وہ روزے بھی اپنی جگہ, نمازیں بھی اپنی جگہ, پر جس چیز نے کافروں پہ روب ڈالا, کافروں پر اپنا تسلط جمایا اور جس سے کافر گھر میں سبے صحابہ کے سامنے آنے سے ڈر گئے, وہ کون سا جذبہ تھا؟ نماز, روزہ, زکات نہیں, بلکہ رسول کا جذبہ دے کر کے صحابہ ڈر گئے تھے. اور جس طرح اس وقت صحابہ کرام کا عشق رسول کا جذبہ دے کر کے کافر ڈر رہے تھے, اسی طرح آج بھی نبی کے عاشق کا جذبہ دے کے منافق بھی چل رہے ہیں. وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ جلوس نکلتا ہے؟ جناب ہمارا سنی جلوس نکالتا ہے اور محفل کرتا ہے, ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں یہودیوں سن لو, عیسائیوں سن لو, اور ہندوؤں سن لو, سکھوں سن لو, اور بالخصوص یہود و نصارہ تم سن لو. اگر ہم نبی کی آمد پر ربیع الاول میں نبی کی آمد کی خوشی میں ہزاروں روپے لگا سکتے ہیں, اور خدا کی قسم اگر وقت آیا تو نبی کی ناموس میں پیرا دینے کی باری آئی تو ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے, جان بھی قربان کریں گے. بات میری یہاں اینڈ ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام نے وہ جو نبی کے حضور کا پانی ہاتھوں پہ ملا تھا, چہروں پہ ملا تھا, حضور کے دھوپ مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیا تھا, انہوں نے اس کے لیے دلائل نہیں اکٹھے کیے تھے. کہیں قرآن میں پڑھا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں, حدیث میں پڑھی کہ کرنا چاہیے یا نہیں, کہیں بھی نہیں. اور سب نے دیکھا یہ نبی کے
ساتھ محبت کا اظہار ہے. سبحان اللہ. کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، لہذا ہم اس سے رک نہیں سکتے. تو اسی طرح ہم نے دیکھا نبی کی آمد کی خوشی میں جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا، شیرینی تقسیم کرنا. جب شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، اب ہمیں کسی ملا کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کل بھی نبی سے پیار کرتے تھے، ہم آج بھی نبی سے پیار کرتے ہیں. اور ہم یہ کلام جناب والا والہانہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میرا. پیار سے بولو جو میں آنا میں کسی بڑی زور نہ ناصری میرے نام پڑھو نا تاکہ میں گڑی جانے تو کوئی یاد کرتا جاواں کہ مستانہ مسئلہ نے کمال کر دیتا ہے. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے بخشش کی امید رکھوں. میں آنا ہے جملہ سارے خدا کی قسم مجھے ہر سنی کا دل ٹھنڈا نہ انتقال کریو. محدث دہلوی فرماتے ہیں اے اللہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے میں یہ یقین رکھوں کہ میری بخشش ہو جائے گی. ہاں بخشش ہو جائے گی. ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے امید ہے بخشش نہ ہوگا. عبد الحق صاحب شیخ عبد الحق دہلوی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اے اللہ یہ عمل ہے کہ تیرے نبی کا میلاد تو حالت قیامت ایک امید ہے کہ تیرے نبی کا میلاد بحالت قیامت مناتا ہوں. دوستان کے نام ہم نبی کے ساتھ محبت اور پیار کا جذبہ رکھنے والے نبی کے نام کے محفل سجا کر کے رب کی بارگاہ میں ہم تجھی ہوتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. بولو سبحان اللہ.
محبت کرنے والا کبھی بے نماز اچھی ایسے آ کے پریشانیاں نبی سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. نبی سے محبت کرنے والا نمازی ہوتا ہے. نبی سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. نبی سے محبت کرنے والا نبی کی سنت سے جب نبی کی سنت پر محبت ہے اگر سنت پہ عمل بھی تو ہوتا ہے. بول سبحان اللہ. یہ پیغام ہے جس کو نبی سے پیار ہے آج کے بعد وہ یہاں قید کر کے جائے انشاءاللہ 5 وقت کی پکی نماز پڑھو. جس کو نبی سے پیار ہے وہ یہاں قید کر کے جائے اپنے رب کے ساتھ. پیار کے بعد جھوٹ غیبت چغلی جھوٹ فریب حسد کینے سب سے اپنی جان چھڑاؤں گا. اور جس کو نبی سے پیار ہے وہ نبی کی ہر سنت میں عمل کرے اور بالخصوص میرے نبی کی پیاری سنت داڑھی شریف کو اپنے چہرے پہ سجا ہے. یہی میلاد کا پیغام ہے, یہی میلاد کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ قاضی زبان کو ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے کہ امیر خٹک صاحب ہیں اور جتنے دوستوں جن کا نام نہیں لے سکتا, میرے بھائی علامہ محمد اشفاق حاجی صاحب کے ساتھ جن جن لوگوں نے دام میں ہمیں قدم محسوس میں حصہ لیا اللہ صاحب سے دائیں کی ساتھ ادا فرمائے. امام سیوطی مولد القلوس کی طرف فرماتے ہیں من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان المصطفیٰ لہو شافعا و مشفعا. جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا قیامت والے دن نبی پاک اس کی شفاعت فرمائے. نبی پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم تو بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن ہم نے نماز پڑھ کے آقا کو خوش کرنا ہے, آقا کی سنتوں پہ عمل کر کے آقا کو راضی کرنا ہے, رب کے پیغامات پہ عمل کر کے رب کے احکام کو بجا لا کر کے اس کو خوش کرنا ہے. جب رب بھی خوش ہوگا رب کا حبیب بھی خوش ہوگا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی, ہماری آخرت بھی سنورے گی. آپ اپنے گھروں میں اسی طرح بیٹھے رہیے. میں نماز آپ کے ساتھ پڑھوں, کافی لیٹ ہو جاؤں گا, راستہ سفر کافی ہے. آپ اپنی جگہوں میں اسی طرح بیٹھے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا.